بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آج کی گفتگو مسئلہ تکفیر، مفہوم، اقسام، تکفیر کی شرائط اور موانع اور تدارک کے لیے تجاویز اس پس منظر میں ہوگی۔ عصر حاضر میں امت مسلمہ کو جن فکری مسائل کا سامنا ہے ان میں ایک اہم مسئلہ کا تعلق تکفیری رجحان سے ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ اور ائمہ مجتہدین کے طرز عمل سے جہاں یہ بات واضح ہے کہ مسلمہ اسلامی عقائد اور ضروریات دین کا انکار کفر ہے، وہاں اس بارے میں بھی واضح ہدایات ملتی ہیں کہ یہ مسئلہ انتہائی نازک اور بڑے غور و فکر کا متقاضی ہے۔ اس لیے پوری تحقیق اور مطلوبہ چھان بین کے بعد جید علماء اس پر رائے دیں۔ مگر آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں مسئلہ تکفیر اس حد تک بے احتیاطی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے کہ معمولی باتوں اور بسا اوقات اختلاف رائے کی صورت میں ایک دوسرے کی تکفیر کر دی جاتی ہے۔ معمولی سی بات پر تکفیر، تفسیق اور تضلیل کا اظہار عین اسلام سے وابستگی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معمولی سی بات پر تکفیر، تفسیق اور تضلیل کا اظہار یہ عین اسلام سے وابستگی کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا تو یہ مزاج بن گیا ہے کہ جب تک وہ فریق مخالف کی تکفیر نہ کر دیں ان کا خیال ہے کہ اسلام کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک دوسرے کی تکفیر اور تضلیل کے اس بات کے لیے آج جس قدر شد و مد سے کام لیا جاتا ہے، اگر اس کا 10واں حصہ بھی فریق مخالف کی گفتگو یا تحریر کے صحیح محمل کی تلاش پر اگر صرف کر دیا جائے تو یہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ اب پہلی بات یہ ہے، تکفیر کہتے کسے ہیں؟ تکفیر باب تفعیل سے ہے جس کا معنی ہے اس بات کفر، یعنی کسی شخص کے لیے کفر کو ثابت کرنا، اور اس کا مادہ ہے کاف فے رے، کفر، جس کے معنی چھپانے کے ہیں، ڈھانکنے کے ہیں، جیسا کہ تمام ائمہ لغت نے یہی لکھا ہے۔ لغت کے مشہور امام ازہری جو 4 صدی ہجری کے مشہور ماہر لغت گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ ان الکفر فی اللغت معناہ التغطیہ، کہ لغت میں کفر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ کفر ایمان کی ضد ہے، اسی سے لفظ کافر بنا ہے، بمعنی انکار کرنے والا۔ کافر کو بھی کافر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس کی جمع کفار اور کفار، کاف مکسور اور فا مخفف کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسے جائے کی جمع جیاع اور نائم کی جمع نیام آتی ہے۔ اور اصطلاحی مفہوم کفر کا کیا ہے؟ علماء نے اس کی مختلف تعریفات کی ہیں، لیکن تعبیر کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کفر کو شریعت میں ربوبیت کے انکار اور کسی بھی نبی کی نبوت کے انکار کے لیے نقل کیا ہے جس کی نبوت قرآن کریم میں ثابت ہو۔
اور کسی ایسی شے کے انکار کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، جو منکر کے نزدیک بھی بڑی بڑی جماعتوں کے نقل کرنے سے ثابت ہے۔ چنانچہ امام نجم الدین طوفی انہوں نے لکھا ہے کہ جو چیز ضروریات دین میں سے ہو اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر عدم ایمان کو کفر کہتے ہیں، چاہے وہ جھٹلانے کے ساتھ ہو یا بغیر جھٹلانے کے ہو، شک شبہ کی بنیاد پر۔ اسی طرح امام ابن الوزیر الیمنی انہوں نے لکھا ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنا یا اس میں تعویل کرنا یہ کفر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ضروریات دین کا انکار یہ کفر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ضروریات دین سے کیا مراد ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ضروریات دین سے مراد وہ تمام قطعی اور یقینی امور جن کا دین ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر معلوم ہوا ہے اور وہ حد تواتر اور شہرت کو پہنچ چکے ہیں کہ عوام بھی ان کو جانتے ہیں، جیسے توحید، نبوت، ختم نبوت، مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جزا، سزا، نماز، زکوٰۃ، شراب کی حرمت۔ ان کا نام ضروریات اس لیے رکھا گیا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ امور دین میں سے ہیں، مگر اس پر ایک سوال اور اشکال یہ ہے کہ ضروریات دین میں بہت سی باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کا علم عوام کو نہ ہو، تو پھر یہ تعریف کیسے صادق آئے گی؟ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی روشنی ڈالی کہ شہرت عام کا معیار یہ ہے کہ عوام کے ہر طبقہ میں اس کا علم پہنچ جانا چاہیے، عوام میں سے ہر فرد کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس طرح عوام کا وہ طبقہ جو دینی امور میں رغبت نہیں رکھتا، اس کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عوام کے ان طبقات تک اس ضروری اور بدیہی امر کا علم پہنچ جانا چاہیے جو دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ ضروریات دین کا انکار خدا کے انکار یا نبوت کے انکار یا شریعت کے انکار کو مستلزم ہے، لازم ہے، اس لیے یہ کفر ہے اور ایسے شخص کو کافر کہا جائے گا اور یہ تکفیر کہلاتا ہے۔ مسئلہ تکفیر پر بات کرنے سے قبل مناسب معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے کفر کی اقسام کو بیان کر دیا جائے تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو۔ کفر کی دو قسمیں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان الکفر نوعان، کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر عملی اور کفر جہودی یا عنادی۔ کفر جہودی اور عنادی اس بات کو جانتے ہوئے کہ رسول جو کچھ لایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر بھی اس کا جہود اور عناد کی وجہ سے انکار کرے۔ مثلا اسماء الہی، صفات الہی، افعال الہی، احکامات الہی کا انکار کرنا، یہ نظریات ہر اعتبار سے ایمان کے مخالف ہیں۔ کفر عملی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص بت کو سجدہ کرے اور قرآن کریم کی توہین کرے، معاذ اللہ کسی نبی کو برا بھلا کہے، گالیاں نکالے، یا نعوذ باللہ کسی نبی کو قتل کر دے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ دوسری صورت کفر عملی کی کہ انسان اسلام سے تو نہیں نکلتا مگر گناہ گار ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، نماز کا ترک کر دینا، اسی طرح بدکاری، چوری اور شراب پینے والے سے جو ایمان کی نفی کی روایات، یعنی بدکار، چور اور شرابی سے جو ایمان کی نفی کی گئی ہے جن روایات میں، یہ بھی اسی جہت سے ہیں کہ یہ کفر عملی تو ہے مگر یہ کفر اعتقادی میں شامل نہیں ہے۔ یاد رکھیں گے اس صورت میں ہے اگر کوئی بدکاری کرنے والا یا چوری کرنے والا یا شراب پینے والا
इन अफ़ाल को हलाल ना समझे, हराम समझ कर ही करे, और अगर उसने इन अफ़ाल को और आमाल को हलाल समझ कर किया फिर वो काफ़िर हो जाएगा, जैसा कि उलमा ने तशरीह की है, तौज़ी की है कि हराम को हलाल समझने वाला काफ़िर है। बहरकैफ ये फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है कुफ्र अमली में और कुफ्र यहूदी और इनादी में। अब हम आते हैं तकफ़ीर की अक़साम की तरफ। तकफ़ीर की दो किस्में हैं। एक है तकफ़ीर मुतलक कि जिसमें किसी शख्स का नाम लिए बग़ैर, नामज़द किए बग़ैर किसी शख्स की तकफ़ीर करना, उसे काफ़िर करार देना, ये तकफ़ीर मुतलक है। मसलन कोई शख्स कुफ्रिया बात करे या कहे, ये कहा जाए कि जो शख्स ये कहे कि इन्नल्लाह ला युरा फिल आखिरति फहुव काफिरुन, कि रोज़े क़यामत अल्लाह की रोयत नहीं होगी, अल्लाह को नहीं देखा जाएगा आखिरत में, तो वो शख्स काफ़िर है। ये है कुफ्र तकफ़ीर मुतलक कि जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। तो नाम लिए बग़ैर कहना कि जो शख्स ये कहे या ये काम करे वो काफ़िर हो जाएगा, तो ये है तकफ़ीर मुतलक। तकफ़ीर मुअय्यन, किसी शख्स को मुतय्यन करके उसकी तकफ़ीर करना, ये उस वक्त हो सकता है जब उस शख्स के कुफ्र पर दलाइल कायम हों। मसलन वो नमाज, ज़कात के वजूब का इनकार कर दे, खुदा न खास्ता शराब और बदकारी को हलाल समझे, तो ये शख्स काफ़िर हो जाएगा। अब नाम लेकर कहना कि फ़लाँ शख्स काफ़िर है, ये तकफ़ीर मुअय्यन है। इसकी वाज़ेह मिसाल जैसे कादियानी हैं कि जिनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया कि ये मुसलमान नहीं हैं, काफ़िर हैं। तकफ़ीर मुतलक की बहुत सी सूरतें हैं। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर तफसीली बहस की है कि हर वो जुमला जिसमें रबूबियत या वहदानियत की सराहत के साथ नफ़ी की गई हो, या उसमें गैरुल्लाह की इबादत या अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया गया हो, तो ऐसा जुमला कुफ्र होगा। जो शख्स अल्लाह की वहदानियत का कायल है मगर ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ज़िंदा नहीं, या गैर कदीम है, या हादिस है, या अल्लाह की शक्ल व सूरत है, या अल्लाह के अलावा कोई और भी कदीम है, या अल्लाह की कोई औलाद है, या अल्लाह किसी की औलाद है, या इस निज़ाम कायनात को चलाने में अल्लाह का कोई शरीक है, कोई सहीम है, तो मुसलमानों का इस बात पर इजमा है ये सब कुफ्रिया बातें हैं, और जो ये कहेगा वो काफ़िर हो जाएगा। इसी तरह कोई शख्स अल्लाह की वहदानियत का कायल हो मगर किसी नबी की नबुव्वत या किसी और नबी की, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी और नबी की नबुव्वत का मुनकर हो कि जिसके बारे में नस है और इल्म के बावजूद वो इनकार कर रहा है, तो वो शख्स भी बग़ैर किसी तरद्दुद के काफ़िर है। इसी तरह कोई शख्स अल्लाह की वहदानियत का कायल हो, अम्बिया की रसालत पर ईमान रखता हो, मगर ये कहे कि साबका अम्बिया की जो तालीमात थीं उनमें झूठ था या झूठ का इम्कान था, तो वो शख्स भी बिल इजमा काफ़िर है। इसी तरह कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जानबूझकर झूठ की निस्बत करे, या आपकी सदाकत और सच्चाई में शक करे या गुस्ताखी करे, तो वो भी बिल इजमा काफ़िर है। ऐसे ही उस शख्स के काफ़िर होने पर मुसलमानों का इजमा है जो कत्ल को हलाल समझे या शराब और बदकारी को हलाल समझे, और उसको पता भी है कि ये अफ़आल शरीयत में हराम है। इसी तरह वो शख्स जो शरीयत मुतहरा के कवायद और उन उमूर को जुठलाए जो तसलसल से, तवातुर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल होते हुए आए हैं, और इस पर पूरी उम्मत का अलल इत्तिसाल इजमा है, या 5 नमाजों की फ़र्जियत का मुनकर हो, या इसी तरह रक़तों की तादाद और सजदों की तादाद का इनकार करे और कहे कि अल्लाह ताला ने तो हम पर मुतलकन 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, ये कि 5 हों और इस सूरत में हों, इस कैफियत से हों, इन शराइत के साथ हों, मैं इसको नहीं मानता, इसलिए कि कुरान करीम में तो इसकी कोई वाज़ेह तफसील नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो ख़बर वाहिद है जो सबूत के लिए काफ़ी नहीं। काज़ी अयाज़ लिखते हैं कि ऐसा शख्स भी उलमा ने लिखा है कतान काफ़िर है। तो ये तमाम सूरतें तकफ़ीर मुतलक ही हैं कि जो शख्स ये कहे, जो शख्स ये कहे, वो शख्स अगर इनका कायल है तो वो काफ़िर। और अगर किसी शख्स में पाया जाए कि वो इस चीज़ का कायल है जो कुफ्रिया हैं, और उनकी नाम लेकर अगर तकफ़ीर की जाए तो ये तकफ़ीर मुअय्यन हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि तकफ़ीर मुअय्यन के लिए
तहक्कुक शराइत और इंतफ़ाए मवाने का होना ज़रूरी है कि चंद शराइत हैं वो पाई जाएं और चंद मवाने हैं जिनका इंतफ़ा ज़रूरी है, जिनका दूर होना ज़रूरी है, यानी जिनकी मौजूदगी में काफर करार नहीं दिया जा सकता, तकफीर नहीं की जा सकती। पहले चंद शराइत आपके सामने रखी जाती हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इन्न तकफीर अल आम कल वईदिल आम यजिबुल कौल बितलाक़िही व अमूमिही व अम्मल हुक्म अलल मुअय्यन बिअन्नहु काफिरुन औ मशहूदुन लहु बिन्नार फहादा यक़िफ़ु अला दलीलिल मुअय्यन फ़इन्नल हुक्म यक़िफ़ु अला सबूत शुरूतिही व इंतफ़ाए मवानिही। कि तकफीर आम तो वईद आम की तरह है जिसको अपने इतलाक़ और अमूम पे बाकी रखना ज़रूरी है। रहा फ़र्द मुअय्यन के बारे में हुक्म लगाना कि वो काफिर है या उसके लिए जहन्नम की गवाही दी गई, ये दलील मुअय्यन पर मौकूफ़ है, इसलिए कि हुक्म शराइत के पाए जाने और मवाने के इंतफ़ा पर मौकूफ़ है। यानी शराइत पाई जाएंगी और जो मवाने हैं उनको दूर कर दिया जाए, रुकावटों को दूर कर दिया जाए कि ये रुकावटें हैं, ये बातें पाई जाएं तो किसी शख्स को काफिर करार नहीं दिया जा सकता, और ये शराइत पाई जाएं फिर काफिर करार दिया जा सकता है। यानी इसके लिए तहक्कुक शराइत और इंतफ़ाए मवाने ये ज़रूरी है, इसके बगैर हुक्म नहीं लगेगा तकफीर का। अब तकफीर मुअय्यन के लिए चंद शराइत आपके सामने रखी जाती हैं, तफसील कुतुब फ़िक़्ह में मौजूद है। वो शख्स मुकल्लफ हो, अहकाम शरीयत का पाबंद हो, मुख्तार हो, उसको मजबूर न किया गया हो, अक्ल की ख़राबी से महफूज हो, किताब और सुन्नत से उस पर हुज्जत और दलील कायम हो गई हो, वो फिर भी मुखालफत करे, ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार करे, तो ऐसे शख्स के कुफ्र में किसी का इख्तलाफ नहीं। या ऐसा हुक्म जिसके ऊपर इजमा है और उसका वो इनकार कर रहा है तो वो भी काफिर है, कि जिसका दीनी अमूर से होना यकीनी तौर पर मालूम है। और इसी तरह अरबाब हल्लो अक़्द का इजमा है कि ज़रूरियात दीन में से कोई ऐसी तावील करना भी कुफ्र है जिससे उसकी वो सूरत बाकी ना रहे जो तवातुर से साबित है और जो आज तक हर ज़माना के ख़ास व आम समझते चले आ रहे हैं और जिस पर उम्मत का तामुल रहा है। इसी तरह वो मुत्तफ़क़ अलैह और मुसलमानों में मशहूर व मारूफ उमूर जिन पर कुरान व सुन्नत की नस्से सरी हो, मसलन बै और शरा हलाल है। अब कोई शख्स कहे कि बै और शरा हराम है, ख़रीदो फ़रोख्त हराम है, तो इसका मुनकर भी सही कौल के मुताबिक काफिर है, इसलिए कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल की तकज़ीब आ रही है। इसी तरह वो उस बात को जानता हो कि जो बात ये मैं करने लगा हूँ कुफ्रिया है और फिर जानबूझ के वो बात मुंह से निकाल ले और कलमा कुफ्रिया को इस्तेहज़ा और खेल और मजाक समझते हुए निकाले तो वो काफिर हो जाएगा। ये शर्तें पाई जाएं तो वह शख्स काफिर हो जाएगा। आगे हैं इंतफ़ाए मवाने। तकफीर मुअय्यन के लिए चंद मवाने हैं जिनका इंतफ़ा ज़रूरी है कि उनकी मौजूदगी में तकफीर नहीं की जाएगी। पहली चीज़, कलमा कुफ्र के लिए उसको मजबूर न किया गया हो। अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पेश आई कि उसका कल्ब ईमान के साथ मुतमइन था तो सब अहले इल्म का इत्तेफाक है कि उसकी तकफीर नहीं होगी। जुनून की हालत में, दीवानापन, कोई दौरा पड़ा हुआ था दिमागी, उस हालत में कोई बात उसने कुफ्रिया कह दी तो उसको भी काफिर करार नहीं दिया जाएगा। कोई मोमन मुजतहिद है और इज्तिहाद करते हुए उससे कोई गलती हो गई तो उसकी भी तकफीर नहीं होगी। इसी तरह उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि जिस शख्स ने अहले इल्म और अहले ईमान से दूर किसी देहात में परवरिश पाई हो और नया नया इस्लाम कबूल किया हो, अहकाम ज़ाहिरा मुतवातरा में से वो किसी का इनकार कर दे या हराम चीज़ों में से किसी को हलाल समझे तो उसकी भी तकफीर नहीं की जाएगी जब तक वो इन बातों का इल्म न हासिल कर ले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं। वो कुफ्रिया बात उसके मुंह से बिला इरादा निकल गई हो तो ऐसे शख्स की भी तकफीर नहीं होगी। अगर किसी शख्स का इख्तलाफ ऐसे उमूर में हो जो ज़रूरियात दीन में से नहीं है तो उसकी भी तकफीर नहीं की जाएगी। किसी इज्तिहादी मसले का इनकार कोई शख्स कर दे तो उसकी भी तकफीर नहीं की जाएगी। जो अमर मामला मुतअद्दिद एहतमाल रखता हो उसमें भी तकफीर नहीं की जाएगी, इसलिए कि कुफर सज़ा की इंतहा है जो इस बात का तकाजा करती है कि जुर्म इंतहाई दर्जे का हो, और जब किसी मामले में एक से ज़्यादा एहतमाल मौजूद हैं तो ऐसी सूरत में वो इंतहाई दर्जा का जुर्म नहीं होगा।
وہ متفق علیہ امور جو مخفی ہوں، خواہ ان کے بارے میں نص موجود ہو، ان کا منکر بھی کافر نہیں ہوگا۔ مثلا حج میں وقوف عرفات سے پہلے کوئی شخص جمع کر لے تو یہ حج فاسد ہو جائے گا۔ اب کوئی شخص اس کا انکار کر دے کہ ایسی صورت میں حج فاسد نہیں ہوگا، تو وہ شخص بھی کافر نہیں ہوگا، اگرچہ اس مخفی مسئلہ کے بارے میں نص شرعی موجود ہے، لیکن چونکہ یہ مخفی امور ہیں۔ اسی طرح حقیقی بیٹی کے موجود ہوتے پوتی کے چھٹے حصے کے وارث ہونے کا استحقاق بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ پوتی کے وارث ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ چونکہ یہ متفق علیہ امور تو ہیں لیکن مخفی ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں اس حوالے سے لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص دینی امور کے علاوہ کسی اور دنیاوی متفق علیہ بات کا انکار کر دے، مثلا کوئی شخص یہ کہے دنیا میں بغداد ہے ہی نہیں، پاکستان میں کراچی نام کا شہر ہی کوئی نہیں، امریکہ کا وجود ہی نہیں، انڈیا نہیں ہے، اگر ایسے کوئی شخص دنیا میں کسی بات کا انکار کر دے جس پر اتفاق ہے لوگوں کا کہ وہ ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ دینی امور کے علاوہ کسی اور بات کا انکار کرنا یہ کفر نہیں۔ اگلی اہم چیز یہ ہے کہ تکفیر معین میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تکفیر معین کرنے والا عالم ہو، مجتہد ہو، یا کم از کم سکہ مفتی ہو جو قرآن و سنت کی نصوص کے فہم میں ملکہ رکھتا ہو، نصوص کے موقع اور محال سے بخوبی واقف ہو، وہ فقیہ النفس ہو، وہ سلیم الذہن ہو، وہ رسین الفکر ہو، بیدار مغز ہو، استدلال و استنباط سے واقف ہو۔ چنانچہ علماء نے ایک مفتی کے لیے جو شرائط بیان کی ہیں وہ اس کے علم میں ہونی چاہیے جو شخص یہ فتویٰ دے رہا ہے۔ چنانچہ مفتی کی شرائط اور اس کی جو صفات ہیں ایک مفتی کے لیے جو ضروری ہیں، اس لیے غیر عالم کے لیے قطعاً اس معاملے میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مفتی کے لیے بھی کرائیٹیریا ہے، ہر شخص اس کرائیٹیریا کو پورا نہیں کر رہا، تو کسی شخص کے لیے جو علم نہیں رکھتا تکفیر کے معاملے میں یا فتویٰ بازی کے معاملہ میں مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ کون سی چیزیں کفر ہیں، کون سی چیزیں کفر کے دائرہ میں نہیں آتی، بڑی لمبی چوڑی تفصیلی بحث ہے اور ہر شخص اس کو نہیں جانتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو کافر قرار دے دیا تو حدیث میں ہے کہ اگر جس کو کافر کہا گیا وہ کافر نہیں تھا، کفر کا اہل نہیں تھا، تو وہ کلمہ قائل کی طرف لوٹ آئے گا۔ فرمایا ایما امرئن قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدہما ان کان کما قال والا رجعت علیہ، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پہ کفر آئے گا، اگر وہ واقعی کافر ہو گیا تھا جس کو کافر کہا تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کافر نہیں تھا، اس نے جان بوجھ کے غلط کہا اس کو کافر، تو کفر کے کہنے والے کی طرف یہ کلمہ لوٹ کے آ جائے گا۔ اس حدیث کے دو مطلب بیان ہوئے ہیں کہ مسلمان کے کافر ہونے کا اگر تو اعتقاد رکھا تو وہ خود کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کو کافر کہنا کفر ہے، یا اس کا مطلب مسلمان کو کافر کہنے کا جو گناہ ہے وہ اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ بہرکیف اتنا تو معلوم ہو گیا کہ مسلمان کی تکفیر کرنا منع ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، تکفیر کی وجہ سے اس شخص پر ارتداد کا حکم لگے گا کہ وہ شخص گویا مرتد ہو گیا۔ مرتد اسے کہتے ہیں جو دین اسلام سے پھر جائے، لہٰذا جب اس کا ارتداد ثابت ہو گیا تو اس پر مرتد والے احکامات جاری ہوں گے، مثلا مباح الدم کہ اس کا خون معاف ہو گیا، قاضی کی عدالت سے فیصلہ ہوگا اور قاضی سزا دے گا اسے، فسخ نکاح، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، اس کی غسل اور مرنے کے بعد اس کی اپنا تغسیل، تکفین، تجہیز اور نماز جنازہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں ہوگا وغیرہ۔ تو یہ تو بہت سارے احکامات ہیں، جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگ گیا وہ ان سے محروم ہو گیا۔ اس لیے محتاط انداز میں غور و فکر ضروری ہے تاکہ وہ احکام جو اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان کے لیے جاری ہوتے ہیں وہ کسی شخص کے بارے میں تکفیر کا فتویٰ لگا دینے سے ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ وہ ان باتوں سے، احکامات سے محروم ہو جائے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ تکفیر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تکفیر اور عدم تکفیر ہر جگہ پتہ چل جائے یہ لازمی نہیں ہے، اس لیے تکفیر کے بارے میں جہاں تک ہو سکے احتیاط کی جائے۔
اب سلف کا طرز عمل بھی یہی تھا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ السَّلَفُ مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ کافر. جو شخص یہ کہتا کہ قرآن مخلوق ہے تو اسلاف کہتے تھے وہ کافر ہے. اسی طرح اسلاف کہتے تھے جو شخص یہ کہے کہ آخرت میں اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی وہ بھی کافر ہے. مگر جب یہ بات کوئی معین شخص کہتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا آخرت میں اللہ کی رؤیت نہیں ہوگی تو پھر وہ اس کی تکفیر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شخص سے معین کے حق میں تکفیر کا حکم تب ہوگا جب شرائط پائی جائیں اور موانع نہ ہوں، موانع کا انتفاع ہو. تو وہ شرائط کے پانے کے بعد اور موانع کے انتفاع کے وقت پھر اس کی تکفیر کرتے تھے معین شخص کے حق میں. اب یہ سلف کا طرز عمل نہایت احتیاط پر مبنی تھا کہ ایک طرف تو انہوں نے عقائد کو بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ جو شخص اس قسم کا عقیدہ رکھے جو اوپر بیان ہوا ہے وہ کافر ہے، یہ تکفیر مطلق ہے. مگر جب یہی باتیں کسی فرد معین کی طرف سے سامنے آتی تو وہ اس کی تکفیر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ تکفیر کا حکم لگانے کے لیے چند شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، اور چند موانع و رکاوٹیں ہیں جن کی موجودگی میں یہ حکم نہیں لگ سکتا جب تک وہ دور نہ ہو جائیں. اور اسی حوالے سے قابل غور پہلو اور اہم بات یہ ہے، اگر کسی شخص کی بات کا ایسا مفہوم مراد لیا جائے جو کفر کی وجہ نہ بنے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تکفیر نہ کی جائے. اسی طرح اگر کوئی ایسی بات پائی جائے کہ جس کے کفریہ ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہو، یعنی بعض اس بات کو کفر قرار دیتے ہوں اور ان کے دلائل قوی ہوں، اور دیگر بعض علماء اس بات کو کفر نہ سمجھتے ہوں اور ان کے دلائل بھی ضعیف ہوں، تو احتیاط اسی میں ہے کہ جو لوگ اس بات کو کفر نہیں سمجھتے ان کی رائے کو اختیار کیا جائے اور اسی کے اوپر ہی فتویٰ دیا جائے، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے. بلکہ علامہ شامی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت خیر رملی نے فرمایا کہ اگر ضعیف روایت کسی غیر مذہب کی بھی مل جائے، یعنی اگر کسی آدمی نے کوئی بات کہی اور اس بات کے کفر ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہو اور اس بارے میں کوئی ضعیف روایت بھی مل جائے تو علماء نے لکھا ہے، مثلا حنفی عالم نے لکھا ہے کہ وہ ضعیف روایت غیر مذہب یعنی کسی اور مذہب، شافعی، حنبلی، مالکی ہی کی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورتحال میں اس آدمی کو کافر قرار نہ دیا جائے. اسی طرح فقہاء نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ اگر کسی شخص کے کلام میں چند ایسے احتمال پائے جاتے ہوں جو تکفیر کو ثابت کریں، مگر ایک احتمال یا ایک وجہ ایسی بھی سامنے آ جائے جو تکفیر سے مانع ہو، یعنی جس کی روشنی میں یہ پتہ چلے کہ اس شخص کی بات کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، تو مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اسی کو اختیار کر لیا جائے اور اس کی تکفیر نہ کی جائے، جیسا کہ علماء نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے. چنانچہ علامہ حسکفی نے، ملا خسرو نے تفصیلی اس پہ لکھا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس وقت ہے جب قائل کی نیت بھی وہی ہو جو ماننے کفر ہے، لیکن اگر اس قائل کی نیت اور ارادہ ہی کفر کا تھا پھر مفتی کی یہ تعویل بے فائدہ ہو جائے گی اور وہ شخص کافر ہو جائے گا. چنانچہ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفصیلی بحث کے بعد لکھا ہے کہ اگر اس شخص کی نیت یہی ہو جو مفتی سمجھ رہا ہے کہ اس کی بات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے جس میں اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، تو ٹھیک ہے، مسلمان ہوگا. وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ حَمْلُ الْمُفْتِي عَلَى خِلَافِهِ، اور اگر اس کی وہ نیت نہیں تھی تو مفتی اس کی بات کو اس خلاف پر محمول کر لے، یعنی جو قائل کی نیت ہے اس کے علاوہ مفتی کوئی اور مطلب نکال رہا ہے جس سے وہ شخص کافر نہ ہو، تو مفتی کی یہ تعویل اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس شخص کی نیت اور ارادہ ہی اب کفر کا ہے. یعنی اس آدمی کی بات میں سمجھ لیں آپ 5 احتمال ایسے ہیں جن سے لگتا ہے کہ اس نے کفریہ بات کی، ایک احتمال ایسا ہے جس میں لگتا ہے کہ اس نے کی ارادہ کفر کا نہیں ہے، اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ اس ایک رائے کو، اس ایک احتمال کو سامنے رکھ کے وہ یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ شخص کافر نہیں. لیکن اگر اس شخص کا ارادہ ہی کفریہ بات کا تھا، اب یہاں تعویل نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری نیت یہاں کفر کی ہے. بہرکیف معلوم یہ ہوا کہ مفتی کی تعویل بھی اس وقت معتبر ہوگی جب قائل کا بھی وہی ارادہ تھا. باقی ایک بات کی یہاں وضاحت ضروری ہے
کہ یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ کسی شخص میں 99 کفریہ باتیں پائی جائیں اور ایک اسلام کے حوالے سے ہو تو اس کی تکفیر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی صریح اور واضح انداز میں اگر انکار کر دیا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ مذکورہ بالا فقہا کی بیان کردہ بات کا تعلق اس صورت سے ہے جب کسی شخص کی بات کے متعدد احتمال ہوں، جس میں تکفیر اور عدم تکفیر دونوں پہلو مراد لیے جا سکتے ہوں، اور قائل کی نیت بھی کفر کی نہ ہو، تو وہاں یہی کہا جائے گا کہ آپ وہ بات مراد لیں جس سے مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ لیکن اگر اس کے اندر 99 کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں پھر تو طویل کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ کافر ہونے کے لیے تو ایک بات بھی کافی ہے۔ یہ فقہا کی عبارت کا مطلب ہے کہ کسی شخص کی بات میں 99 احتمال ہوں کہ اس کی یہ بات کفر کی طرف جا سکتی ہے، اور ایک احتمال ہو کہ اس کی بات کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر 99 کفریہ باتیں پائی جاتی ہوں وہاں یہ اصول کارگر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک بات بھی اگر کفریہ پائی جائے تو وہ شخص تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ باقی تکفیری رجحان کے بہت سے اسباب ہیں، مثلا نصوص کے ظاہر سے استدلال کرنا، کہ بعض روایات کے اندر کسی عمل کے کرنے والے کو کافر قرار دیا گیا، تو اس سے بھی کچھ لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ مذہبی انتہا پسندی بھی اس کی بڑی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو برحق سمجھنا اور دوسروں کو کہنا یہ گمراہ ہو گئے، فاسق فاجر ہو گئے، دائرہ اسلام سے نکل گئے، جیسے کہ یہود و نصارہ کا اختلاف اس قدر بڑا کہ وہ ایک دوسرے کی نفی کرنے لگے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ نصارہ ٹھیک راہ پہ نہیں، نصارہ کہہ رہے ہیں یہودی ٹھیک راہ پہ نہیں، اب یہ ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ اپنے آپ کو ہی برحق سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کافر قرار دے رہے ہیں، مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے۔ ایک سبب اس کا یہ بھی، اور ایک سبب اس کا اپنے آپ کو، اپنے مسلک کو افضل سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور دوسروں کو گمراہ قرار دینا، یہ بھی اس کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح اہل علم کی طرف کئی دفعہ غلط اقوال کی نسبت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر لوگ باتیں سن کر فتوے لگا دیتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور اسی طرح فرقہ واریت، فرقہ پرستی، یہ چیز بھی تکفیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب تکفیری رجحان کے تدارک کے لیے کچھ تجاویز ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ تکفیر کے حوالے سے یاد رکھیں کہ قرآن و سنت کا علم صحیح معنوں میں حاصل کیا جائے اور تکفیر معین کے حوالے سے نہایت احتیاط برتی جائے۔ کفر جہودی اور عملی میں فرق کو واضح کیا جائے اور ملحوظ رکھا جائے کہ کفر جہودی اس میں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن عملی کفر، جیسے کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو حدیث میں آ رہا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا گویا کہ اس نے کافروں والا کام کیا یا کفر کیا، تو یہ کفر عملی ہے، لیکن یہ کفر اعتقادی تک نہیں پہنچاتا۔ یہ فرق کیا جائے کہ کفر عملی اور کفر جہودی میں فرق ہے۔ اسی طرح تکفیر معین کے لیے مطلوبہ شرائط اور موانع کے انتفاع کی رعایت رکھی جائے۔ اسی طرح اگر کسی احتمال یا طویل کے ذریعے کوئی ایسا پہلو نکلتا ہو کہ جس سے کسی مسلمان کو کافر قرار نہ دیا جا سکے تو مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اسے اختیار کر لیا جائے۔ وہ افعال کہ جن کے ارتکاب کو حدیث میں کفر سے تعبیر کیا گیا، محض اس بنیاد پر مسلمان کی تکفیر نہ کی جائے جب تک کہ اس کے کفر پر دلائل معین دلائل معین کتاب و سنت سے قائم نہ ہو جائیں۔ مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے، محض سنی سنائی باتوں پر کسی کے خلاف تکفیر کا فتویٰ نہ دیا جائے، اور جب تک شرعی اصولوں کے مطابق تحقیق و تفکیر نہ کر لی جائے۔ تکفیر معین کے حوالہ سے یک طرفہ کارروائی نہ کی جائے، بلکہ فریق مخالف کو اپنی صفائی دینے کا موقع دیا جائے اور اس پر کتاب و سنت سے حجت قائم کی جائے تاکہ غلطی پر انتباہ کی صورت میں وہ رجوع کر سکے۔ اسی طرح مسئلہ تکفیر کے حوالے سے کانفرنسز، سیمینارز، ورکشاپس منعقد کی جائیں جس میں اس کے مضمرات، نقصانات سے آگاہ کیا جائے، اور تکفیر معین کے حوالہ سے مطلوبہ شرائط اور انتفاع موانع سے خصوصی طور پر متعارف کرایا جائے تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے، اور نیز تکفیر معین کے حوالہ سے کسی ایک شخص کو رائے دینے کا اختیار نہ دیا جائے، بلکہ اہل علم کی ایک جماعت، مثلا اسلامی نظریاتی کونسل، وہ جائزہ لے، پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو زیر بحث لایا جائے، تمام جزیات اور معروضی حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے۔ کسی ایک شخص کو یہ اختیار نہ دیا جائے یا کسی ایک گروہ کو کہ وہ کسی کو بھی کافر قرار دے دے۔
تکفیر معین کرنے والے اہل علم تقوی، طہارت، تفقہ اور رسوخ فی العلم میں یکتا ہوں، ماہر ہوں اور شرعی نصوص کے فہم اور اصول ترجیح و تعویل سے واقف ہوں، تاکہ تکفیر اور عدم تکفیر کے حوالہ سے وہ معاملہ کے صحیح رخ کو سامنے لا سکیں۔ اور 10واں آخری اس حوالے سے تجویز کہ جو لوگ مسئلہ تکفیر کے حوالے سے رائے دینے کے اہل نہ ہوں اور وہ اس میں رائے دینا شروع کر دیں، لوگوں کو کافر قرار دینا شروع کر دیں، ان کے خلاف مؤثر قانون سازی کی جائے۔ تو پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر کرنا یعنی اس کو کافر قرار دینا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے جتنی احتیاط کی جائے کم ہے۔ تکفیر کرنے والے حضرات کتاب و سنت، قواعد شرعیہ کو نظر انداز، اتمام حجت اور تحقق شرائط و انتفاع موانع سے صرف نظر کرتے ہوئے محض ان الفاظ اور افعال کو بنیاد بناتے ہوئے تکفیر کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں جن کو قرآن و سنت میں کفر سے تعبیر کیا گیا یا فقہاء نے جن الفاظ کے کفریہ ہونے کی صراحت کی ہے، قطع نظر اس بات سے کہ شریعت کا ان سے مقصود کفر اعتقادی کا ثبوت ہے یا محض تحذیر اور مبالغہ فی الزجر کے طور پر سدن لباب الفساد ان کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ ان امور سے باز رہیں۔ لیکن جب کسی شخص کے کفر پر کتاب و سنت سے حجت قائم ہو جائے اور وہ توبہ یا رجوع نہ کرے تو مطلوبہ شرائط کے پائے جانے اور انتفاع موانع کا لحاظ رکھتے ہوئے تکفیر معین کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ غازی عبد الرحمن قاسمی، ملتان۔